السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ابھی 16 برس کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے اور پھر والدین نے کم سنی میں ایک خوشحال گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے اور سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ وہ شام کے بعد لوٹتے تھے، تھکے ہوئے آتے، تھوڑا سا وقت مجھ کو دے پاتے اور پھر سو جاتے۔ تھکن کی وجہ سے گہری نیند سوتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ کاروباری مجبوریاں تھیں کہ وہ مجھ کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے، تاہم مجھ کو ان کی اس روٹین سے کافی الجھن ہوتی تھی اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ کو ایک شوہر سے زیادہ دوست کی ضرورت تھی، تاہم والدین نے رخصت کرتے وقت نصیحت کر دی تھی کہ جیسا بھی وقت پڑے تحمل سے گزارنا اور مڑ کر میکے کی طرف مت دیکھنا، ورنہ گھر آباد نہ رکھ سکو گی، اور کبھی شوہر کا شکوہ ہم سے آ کر نہیں کرنا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس نصیحت کو میں نے دل پر لکھ لیا اور اپنا جی مار کر سسرال میں وقت کاٹنے لگی۔ گرچہ مجھ کو شوہر صاحب نے تمام آسائشیں دی ہوئی تھیں اور سسرال میں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اکیلا پن مجھ کو بے قرار رکھتا تھا۔ وحید مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ یہ عمر کا مسئلہ ہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جب تک ساس زندہ رہیں، گھر میں دل لگانے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ وہ ماں جیسی تھیں اور بہت شفیق ہستی تھیں۔ میری شادی کے 5 سال بعد جبکہ میں 2 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، وہ رضائے الہی سے فوت ہوئیں۔ ساس کی وفات کا بہت صدمہ ہوا کہ میرا اور بچوں کا وہی خیال رکھتی تھیں۔ وہی تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے جیٹھ شادی شدہ تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ گرچہ وحید کے ساتھ ان کا کاروبار مشترکہ تھا، جیٹھ کا نام حمید تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ جیٹھانی اور بچے کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ یہ سب اچھے تھے اور میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ اگر بیٹی کو بسانا ہے تو داماد کے گھر کم ہی جانا چاہیے اور اس کو بھی میکے میں زیادہ نہیں بلانا چاہیے۔ بس وہ اسی سوچ پر کاربند تھے، بہت کم میرے گھر آتے اور مجھ کو زیادہ نہ بلاتے۔ کہتے تھے کہ اپنے گھر ہی رہو، کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے والدین نے کافی پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے صرف 8 جماعتیں پڑھیں اور انہوں نے گھر بیٹھا لیا۔ اس کے بعد گھر سے بھی اکیلے باہر جانے نہیں دیا، لہٰذا شادی سے پہلے میں نے کسی سے وابستہ ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 10 برس گزر گئے۔ اس دوران میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب تنہائی کیسی، 4 بچوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ سر کھجانے کی بھی مجھے فرصت نہ رہی تھی۔ ایک نوکرانی جو لاوارث عورت تھی، دن رات میرے پاس رہتی تھی، اس کا نام زبیدہ تھا۔ میں اس کے سہارے وقت گزار رہی تھی کہ وہ میرے لیے بہت معاون و مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی اور حالات سے پوری طرح سمجھوتا کر لیا اور سوچ لیا کہ ہر عورت کی شادی شدہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس میں رومانس کم اور حقیقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوہر کمانے چلا جاتا ہے، بیوی سارا دن بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو جاتی ہے، اور کماؤ شوہر سے شکوہ کیسا، وہ تو محنت ہی اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچے اسکول جانے لگے تو تھوڑا سا فارغ وقت ملنے لگا۔ اس وقت میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی تھی اور جب وہ اسکول سے آ جاتے پھر ان کے ہنگامے میں کھو جاتی۔ رات گئے شوہر آتے، تھوڑی دیر بات چیت کرتے، کھانا کھاتے اور پھر وہ بھی گھوڑے بیچ کر سو جاتے۔ چھٹی کے دن البتہ وہ بچوں کو گھمانے ضرور لے جاتے تھے، کبھی میں ساتھ جاتی اور کبھی نہ جاتی، کیونکہ میں گھر پر رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھ کو گھر پر رہنا اچھا لگتا تھا۔ جیٹھ کے گھر میں بھی 2-3 ماہ بعد ہی کبھی جا پاتی تھی، وہ بھی ان لوگوں کے اصرار پر جب وہ کھانا وغیرہ کرتے تھے۔ خدا کی مرضی کے وحید کی زندگی کم تھی۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 12 سال ہی گزرے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ زیادہ محنت کی وجہ سے ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوا اور پھر ایک روز اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات میرے لیے کڑا امتحان تھی، لیکن اب اس آزمائش سے گزرنا میری مجبوری تھی۔ بچوں کو پالنا تھا، ان کو میری ضرورت تھی، لہٰذا میں نے گھر نہ چھوڑا بلکہ اپنے گھر میں ہی رہی، کیونکہ یہ میرے شوہر نے بنوایا تھا۔ یہ ہمارا ذاتی مکان تھا۔ 4 بچوں کے ساتھ اور کہیں نہ جا سکتی تھی، میکے میں اور نہ سسرال میں۔ جیٹھ صاحب نے کہا بھی کہ اکیلی کیوں کر رہو گی، ہمارا بنگلہ کافی بڑا ہے، اس کے اپر پورشن میں آ جاؤ، مگر میں نے منع کر دیا
کہ بھائی صاحب اپنے گھر میں بچے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ بہرحال انہوں نے ہر ماہ میرا اور بچوں کا خرچہ باندھ دیا اور پہلی تاریخ کو معقول رقم بھجوانے لگے۔ باقاعدگی سے خرچہ دیتے تھے، جس سے میرے معمول کے اخراجات اسی طرح پورے ہونے لگے جس طرح شوہر کی زندگی میں ہوتے تھے۔ والد صاحب اور کبھی والدہ، کبھی بہن بھائی شروع میں ہر ہفتے، پھر 15 دن اور کبھی 1 ماہ بعد آ کر 1 آدھ دن رہ جاتے تاکہ مجھ کو بیوی میں قسم پرسی کا احساس نہ ہو۔ میں بھی بہت سنبھال کر بیوگی کے کٹھن دن گزارنے لگی۔ میری عمر ان دنوں 25 برس بھی بمشکل ہوگی۔ قدرت کی شان کہ جہاں بہت سوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، میں نے یہ دن بہت عزت سے گزارے۔ کسی موڑ پر بھی اپنی راہ سے بے راہ نہ ہوئی۔ شادی سے پہلے کسی کو نہ چاہا تھا اور شادی کے بعد سسرال کی عزت اور شوہر کی ذات ہی میرا سب کچھ تھی۔ شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ وحید اچھے انسان تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن لاپرواہ تھے۔ پھر بھی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ ان کی اچانک وفات نے میرا سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ تھی اور میں اکثر سودا وہاں سے منگواتی تھی۔ ایک روز زبیدہ بیمار تھی تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا اور میں ایک قریبی سٹور پر سودا سلف کے لیے چلی گئی۔ جب میں سودا لے چکی تو سٹور کے مالک نے بات کی، کہنے لگا فریحہ کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ میں آپ کے والد صاحب کے چچا زاد بھائی راحت کا بیٹا احمر ہوں۔ پہلی بار میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچان گئی۔ شادی سے پہلے 1-2 بار وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوبرو انسان تھے۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھے، خاصے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مجھ کو اہمیت دی مگر میں نے ان کو زیادہ توجہ نہ دی۔ میرے پاس کسی کے بارے میں غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اب کبھی کبھی میں ان کے سٹور پر جاتی جب بچوں نے کچھ خریدنا ہوتا۔ مجھ کو احمر کی ایک عادت پسند تھی کہ کبھی کوئی فضول بات منہ سے نہ نکالی۔ وہ خوبصورت اور سمارٹ تھے مگر نہایت تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ میرے دل میں احمر کا احترام تھا، اس کے سوا کسی اور قسم کے جذبات نہیں تھے۔ بس ایک اچھے انسان اور رشتہ دار ہونے کے طور پر میں ان کی عزت کرتی تھی۔ ایک روز گھر پر جیٹھانی اور ان کے بچے آ گئے۔ میں نے زبیدہ کو سٹور پر بھیجا، خاطر مدارت کی چیزیں خریدنی تھیں۔ احمر نے تمام اشیاء دے دیں مگر بل نہ لیا۔ جب مہمان چلے گئے میں خود سٹور پر گئی اور ان کو رقم دینے لگی تو اصرار کے باوجود نہیں لی اور کہا کہ تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں اور آئندہ آپ سٹور پر خود مت آیا کریں کہ یہاں ایرے گیرے لوگ ہوتے ہیں، ملازمہ کو بھیجا کریں۔ مجھ کو ان کی یہ بات اچھی لگی۔ میں نے کہا کسی دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے یہاں آئیے اور اگر کبھی سٹور پر کچھ مطلوب ہو تو کہلوا دیجیے گا، مثلا چائے وغیرہ تو میں بھجوا دوں گی۔ ملازمہ کے ہمراہ اکثر بچے جاتے تو احمر کا رویہ ان کے ساتھ بے حد دوستانہ ہوتا تھا۔ ایک روز بچوں کے اصرار پر وہ گھر کے دروازے تک آ گئے تو میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے وغیرہ بھجوائی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا۔ بچے ان کو مجبور کرتے، انکل ہمارے ساتھ گھر چلیے۔ وہ 15-20 روز بعد کسی شام کو سٹور بند کر کے آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر انڈور گیم کھیلتے اور چلے جاتے۔ 2-4 بار میں نے کھانا بھی بنایا۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور نہ وہاں بیٹھی جہاں انہیں بٹھایا تھا۔ ایک روز انہوں نے فون کر کے شکوہ کیا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ اس کمرے میں نہیں بیٹھتی، کیا گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ صحیح ہے؟ میں نے کہا آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے اس لیے آتے ہیں۔ وہ بولے کیا آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی؟ میں نے عرض کیا میرے بھائی یہ سب وقتی جذبات ہیں، ہماری منزلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں ایک بچوں والی بیوہ ہوں اور آپ ایک شادی شدہ بیوی بچوں والے آدمی ہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اسی لیے میرے گھر آ گئے تو میں نے نہیں روکا، بس یہ رشتہ داری کافی ہے، لیکن دوستی کی ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ معاشرہ۔ میری باتیں سن کر احمر خاموش ہو گئے تھے۔ شعوری طور پر گرچہ میں یہ سب صحیح سمجھ رہی تھی مگر اس کی محبت، دوڑ دھوپ، بچوں کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ اور میرے بڑوں کی خدمت و عزت، محبت بھری باتیں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جانے کب پھر میرا دل موم ہو گیا۔ وہ دل کے جس نے کبھی کسی کے لیے دروازے نہ کھولے تھے، اس نے نہ صرف میرے اس کزن کے لیے در وا کیے
बल्कि रहने की जगह देने को बेताब हुआ। अब ये हाल हुआ कि अहमर से बात ना होती तो दिल किसी काम में ना लगता और ये मर्ज दो तरफा हुआ। अब वो जब रात दुकान बंद करते और घर वापस लौट जाने से पहले मेरे घर का चक्कर ज़रूर लगाते, हाल अहवाल दरियाफ्त करते और अक्सर बच्चों के साथ घंटा 2 घंटा बैठकर कैरम वगैरह खेलते। मैं भी घर में कुछ अच्छा खाना बना लेती तो उनको स्टोर पर ज़रूर भिजवाती। एक रोज़ शाम को अहमर आए। वो बैठक में बैठकर बच्चों के साथ गपशप कर रहे थे कि मेरे वालिद साहब आ गए। वो भी वहाँ बैठ गए। मैंने मुलाजमा के हाथ चाय भिजवा दी। वालिद साहब से थोड़ी देर कंपनी रही, फिर अहमर चले गए। अहमर के जाने के बाद अब्बू ने मुझसे पूछा कि अहमर क्यों आया था। मैंने बताया बच्चे दुकान से सौदा लेने जाते हैं, तो उन्होंने इसरार किया और उनके लिए वो आ गए थे। देखो बेटी, तुम्हारा शौहर फौत हो गया है और तुम अकेली रहती हो। तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो मुझे कहा करो, अहमर यहाँ ना आए, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने जी अब्बू कहकर सर झुका लिया। कुछ दिनों बाद अम्मी और बहनें आईं, तब भी अहमर शाम को आए तो उन्होंने भी महसूस किया कि कुछ गलत ज़रूर है। फिर वो जल्द जल्द आने लगीं। यूँ लगता था कि वो खुफिया तौर पर मेरी निगरानी कर रही हैं। एक दिन छोटी बहन ने सवाल कर दिया, बाजी ये कज़न आपके घर क्यों आते हैं? मैंने सोचा कि पहले अब्बू और अब बहन ने बुरा मनाया है, इसलिए अब अहमर को मना कर दूंगी कि ना आया करे। लेकिन जब वो आए तो मैं मना ना कर सकी। सोचा मैं अब बच्ची तो नहीं हूँ, समझदार हूँ और उम्र भी पुख्ता हो गई है। ये कज़न रिश्तेदार हैं, करीब दुकान है, मेरा हाल अहवाल मालूम करने आ जाते हैं, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। खैर उन्होंने भी गालबन मेरी जहनी कश्मकश को समझ लिया। वो कुछ रोज़ नहीं आए तो उनकी गैर हाजिरी को मैंने महसूस किया। बार बार निगाहें शाम के बाद घड़ी पर जाती थीं। बच्चे अलग कहते, अंकल नहीं आए। अंकल क्यों नहीं आते? आखिर बड़ा बेटा अज खुद स्टोर पर गया और पूछा, अंकल आप क्यों नहीं आते? हम बहुत बोर होते हैं। यूँ चंद दिन की गैर हाजिरी के बाद वो आए तो बेख्तियार मैंने पूछा, इतने दिन आप कहाँ गायब रहे? मेरे इन अल्फाज ने मेरे दिल का हाल खोल दिया, बल्कि जल्दी पर तेल का काम किया। आज मैं भी उनके साथ उसी कमरे में बैठ गई। हालांकि पहले सिर्फ बच्चे बैठते थे। वो बीवी की शिकायत करने लगे। कहा जी नहीं चाहता कि उस फूहड़ औरत की तरफ जाऊं जो घर को साफ नहीं रखती। इधर तुम खुद साफ सुथरी हो, घर और बच्चे भी साफ सुथरे रखती हो, तो तुम्हारे घर में कदम रखते ही सुकून का एहसास होता है। वाकई जिस घर में सलीकामंद औरत हो वो जन्नत से कम नहीं। तुम्हारा घर फूलों से भरा और खुशबू से महक रहा होता है, और सबसे बड़ी खुशबू की महक तो घर में उस घर की मालिका होती है। अहमर ने मेरे बच्चों से दोस्ती कर रखी थी। वो आते तो बच्चे खुश हो जाते, खुशी से शोर मचाकर उनको वेलकम करते। बच्चों को अहमर के आने का शिद्दत से इंतज़ार रहता था, बल्कि यूं कहूं कि उनको देखकर बच्चे खुशी से आसमान सर पर उठा लेते थे। इससे अंदाज़ा हुआ कि मुझ तक रसाई के लिए वो कदम ब कदम आगे बढ़ रहे थे। अहमर ने मेरे बच्चों को बाप से ज़्यादा वक्त और तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। वो मेरे बच्चों के काम नौकरों की तरह करते थे। ईद के दिन वो मिठाई देने आए तो बच्चों का पूछा। मैंने बताया उनके ताया उनको अपने घर ले गए हैं। मैं अकेली थी। चाय बनाकर लाई तो मुझको हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बिठा लिया। मैं मजबूरन बैठ गई। थोड़ी देर बाद कहा, क्या अपना घर नहीं दिखाओगी? ईद की वजह से मैंने खसूसी तौर पर साफ सुथरा किया था, लिहाजा उनको अपना घर दिखाने लगी। पहले तो सिर्फ एक कमरे तक ही उनका आना महदूद था और घर दिखाना मेरी गलती थी। मैं यही समझी थी कि हमारा पाकीज़ा ताल्लुक़ है तो किस बात का डर खौफ है। कहने लगे, तुम्हारे घर का नक्शा बहुत उम्दा है, मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगा। मैं आगे आगे चल रही थी और वो पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे घर की सजावट की तारीफ हर कमरे में रुक कर रहे थे। मेरे कमरे में पहुंचकर कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है, जी चाहता है कि आज मैं इस कमरे का मेहमान बन जाऊं। मैं खामोश रही। अचानक नज़र उठाकर उनके चेहरे को देखा तो उनकी आंखों में चाहत की चमक नजर आई। बोले, काश मेरी बीवी भी तुम्हारी तरह सलीकामंद होती, जैसा कमरा वैसी घर की मालिका। उस दिन मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी वजह अहमर की वो तवज्जो थी जो मेरे शौहर ने अपनी ज़िंदगी में कभी मुझे और बच्चों को ना दी थी। वो इज़्ज़त वक़ार जिसको सारी ज़िंदगी संभाल कर रखा था, वो आज जज्बात की नज़र हो रहा था। ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा, इस बारे में तो कभी सोचा भी ना था। आज मैं अपने घर
اس کے در و دیوار سے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ احمر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ان کے قدم میرے گھر میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گیٹ کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کے اسٹور پر جانے نہ دوں گی۔ اگلے روز وہ دوپہر کو آ گئے۔ بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو ہیں نہیں۔ کہا تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، احمر میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہ دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال کرو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے اور پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے، تسلی دینے لگے کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھ کو اپنانے کا عندیہ دیا کہ مجھ سے نکاح ثانی کر لو اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم جوان ہو اور تم کو تمہارے بچوں کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے بچوں کو اچھا کھلاتا ہوں، بیوی کو لاکھ روپیہ خرچ دیتا ہوں، لیکن بیوی پھر بھی بد زبان اور پھوہڑ ہے اور بچوں کو لوفر اور نکما بنا رہی ہے۔ تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ یقین جانو کہ تمہاری چاہت نے مجھے بے اختیار بنا دیا ہے اور اب میں صرف تمہارے ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری اور میری زندگی روشنی اور اندھیرے کی مانند ہے۔ ایک طرف تمہارے بچے جو باشعور، تعلیم حاصل کرنے والے، با اخلاق، اور دوسری طرف میرے بچے بگڑے ہوئے، پڑھنے سے جی چرانے والے، کام چور۔ یہ سب میری بیوی کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ پھر سوچو کہ آدمی کو کہاں سکون ملتا ہے۔ احمر تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو، کیونکہ 4 بچوں کی بیوہ کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ تمہارے بچوں کو میں نے محبت دی، ان سے دوستی رکھی، اتنی توجہ اور پیار دیا ہے کہ ان کے والد نے بھی نہ دیا ہوگا۔ یہ اب تمہارے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تم صرف ہاں کرو، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم کو اپنانے سے میرا کنبہ وسیع ہو جائے گا۔ 4 تمہارے بچے اور 4 میرے، 8 ہو جائیں گے۔ اور تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے، کیونکہ تم اس سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہو، جبکہ میری بیوی کم عقل، بدھو اور موٹی عورت ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور یہ معاشرہ، خاندان، ان کو سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے۔ تم میرے گھر کا انتظام اور ڈسپلن سنبھالنا، اور گھر سے باہر کے امور میں خود سنبھالوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ میں نے سمجھایا، احمر میرا بڑا بیٹا اب کافی سمجھدار ہو چکا ہے۔ وہ اکثر اپنے تایا کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو خبر ہے کہ اس کے باپ کے عزیز کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ مجھے اور تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ میرے بچوں کو خلاف کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے، اور میں تو جی ہی اپنے بچوں کے لیے رہی ہوں۔ خدا کے لیے جذبات میں نہ بہو، ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ میری اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی جئیں، اپنے بچوں کے لیے اور خاندان کے لیے۔ اب تم بھی جیو اور آگ سے نہ کھلو، ورنہ خود بھی جلو گے اور مجھے بھی جلا دو گے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم کو خدا حافظ کہہ دوں، اس میں میری عافیت ہے۔ احمر چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے گیٹ کو اس کے سامنے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اس کا فون آیا، میں نے نہیں اٹھایا، بچوں کو اسٹور پر جانے سے روک دیا اور کچھ دن کے لیے جیٹ کے گھر رہنے چلی گئی، کیونکہ بچوں کی گرمیاں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ یوں ایک انجانی آگ میں گرنے سے بال بچ گئی کہ میں بیوہ ضرور تھی اور نکاح ثانی کا حق بھی رکھتی تھی، مگر کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ دوستو، بے شک بیوہ کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیسے دنیا کا سامنا کرے، خاص طور پر تب جب وہ جوان ہو۔ بس اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کبھی کسی لڑکی کو جوانی میں بیوہ نہ کرے، آمین۔ اور اگر ہو جائے تو اللہ اس عورت کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ وہ پاک دامن رہے اور زمانے کے ان گندے لوگوں سے بچ کر رہے۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔